پر بات ہو رہی ہے کہ تقوی کو ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ہے کیا۔ پہلے میں اس کی کچھ اہمیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر بہت ہی آسان الفاظ میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، عام عوام اس کو کس طرح سے لیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے بھئی تقوی۔ اہمیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت کثرت کے ساتھ تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ کہیں فرمایا ھدی للمتقین، کہیں کہا ان اللہ یحب المتقین، پھر جگہ جگہ اتقو کا لفظ آتا ہے قرآن میں۔ یہ اتقو بھی اسی سے ہے، یعنی یا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، یا پھر یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ تو یہ یعنی قرآن میں کثرت سے کسی چیز کا تسلسل سے ذکر ہونا اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اہم چیز ہے یہ۔ اچھا، یہ صرف ہمیں نہیں کہا گیا، ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں نا، اس میں بھی اس کو لازم رکھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تمہیں بھی یہ وصیت کی جا رہی ہے تقوی اختیار کرو، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وصیت کی گئی تھی۔ اسی طرح جیسے ہم نے ابھی رمضان کا روزہ رکھا ہے، اس کا فلسفہ بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ تمہیں جو روزہ رکھ رہے ہو یہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک لوجک۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس سے بھی تمہیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ اچھا، جو ہماری عبادات ہیں نا، جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی عبادت فار ایگزامپل، اس عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو، اس کا خون، اس کا گوشت، یہ کچھ بھی میرے پاس نہیں آتا، یہ تو خود استعمال کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز آتی ہے؟ فرمایا تمہارا تقوی جاتا ہے۔ اب میں بہت ہی آسان الفاظ میں امام غزالی علیہ رحمہ نے تقوی کی ایک ڈیفینیشن، ایک جو ہے نا وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے برے اعمال سے بچ جانا، اور وہ چیزیں جن میں شبہ ہے، وہ چیزیں جن میں شبہ ہے ان سے باز رہنا، وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے تقوی۔ یعنی جو برے اعمال ہیں ان سے بچنا، اور جن چیزوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو وہ فرماتے ہیں یہ ہوگا تقوی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ جن چیزوں میں شبہ، جب شبہات والی چیز کو سمجھیں گے نا تو جو صراحتاً ہیں وہ تو بالکل ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارے اسلاف کا کردار بڑا نرالا رہا، بہت ہی شاندار رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانہ میں ایسا ہوا، ایک بکری چوری ہو گئی۔ اچھا، جب بکری چوری ہو گئی تو عموماً خیال یہی تھا کہ بھئی جس نے چوری کیا وہ کسی کو بیچ دے گا اور وہ ذبح کر کے گوشت بیچ دے گا۔ تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا، پوچھا جو تجربہ کار تھے کہ بھئی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو بتایا گیا تقریباً 7 سال تو ہوگی۔ فرماتے ہیں آپ نے 7 سال تک گوشت نہیں کھایا خرید کر۔ آپ سے کہا گیا حضرت اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ چوری کرنے والے نے چوری کی ہے، اگر وہ کسی کو بیچ بھی دے گا، آپ نے کہا نہیں، اگر وہ بیچ دے گا یہ اس کا گناہ ہے، لیکن اگر وہ چوری ہوئی بکری کا گوشت میں خرید کر کھاؤں گا تو میرے تقوی پر ہی اثر انداز ہوگا۔ اب یعنی یہ ایک شبے والی چیز تھی نا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ جس چیز میں شبہ بھی پیدا ہوتا تو وہ اس سے بھی اپنا دامن بچا لیتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ کے صاحبزادے تھے، وہ سرکاری نوکری کرتے تھے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل کا تقوی یعنی ان کا بچنے کی عادت یہ تھی ان چیزوں سے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمائی میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے اور گورنمنٹ کی ملازمت میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کے خادم نے گھر کے بیٹے کے گھر سے روٹی لا کر آپ کو دے دی۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے، کہا آپ کے بیٹے کے گھر سے آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سائیڈ میں رکھ دو، میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے نہیں کھائی۔ 3-4 دن روٹی پڑی رہی، پھر اس خادم نے کیا کیا کہ اس روٹی کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ روٹی کہاں ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ دریا میں ڈال دی۔ اس کے بعد آپ نے کبھی اس دریا کی مچھلی تک نہیں کھائی۔ یعنی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس انداز سے اپنے آپ کو شبہات والی چیزوں سے بھی بچاتے تھے۔ تو بہرحال جتنی چیزیں جن سے اللہ نے منع کر دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سٹار ڈیبیٹر کا وقت ہو رہا ہے جناب، تو بغیر کسی توقف کے ہم سٹار ڈیبیٹر کی طرف جائیں گے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محمد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو ان سے گفتگو نہ ہو، کہہ رہے ہیں جی سٹار ڈیبیٹر بعد میں، محمد علی شاہ صاحب سے پہلے بات کر لیں جی تقوی کے حوالے سے۔ اللہ، میں حضور شاعر مشرق علامہ جی ضرور، اقبال کی بارگاہ میں بھی، ہاں صحیح بات ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار ہی ایسے ہیں کہ آدمی سے ان کی شاعری کو اٹھا لے تو وہ زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو
قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ان کا شعر اتنا مقبول ہوا اور اتنا محبوب ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو علامہ اقبال کی ذات میں خاص طور پہ جہاں خشیت الہی، خوف خدا، وہیں ہم نے عشق رسول میں ان کو پایا۔ اور اہل بیت اطہار سے تو ان کا جنون کا ایک عشق، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کی لغام نہ ہو تو میں سیدہ کی قبر کو سجدہ کروں۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال صحیح بات ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے فخر ہے، تو اللہ ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ واہ، وہ چونکہ تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے، بریک کا وقت ہے، سٹار ڈیبیٹر پہ جائیں گے۔ سٹار ڈیبیٹر پہ جانا ہے تو ڈیبیٹس میں بڑی اچھے شعر بھی پڑھتے ہیں، تو ایک شعر جو مجھے پسند ہے علامہ اقبال کا، ایسے تو بہت سے شعر ہیں، وہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو وہ جس طرح امام ابو حنیفہ کا اور دیگر ائمہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی نہیں، تو ایسی جس سے پرواز میں کوتاہی آ جائے، وہ معرفت میں اللہ کے قرب سے جس میں کمی آ سکے۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول